بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 31 اگست 2021 ہے۔ 21 اگست کا سورج طلوع ہونے سے پہلے امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان سے ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس ہو گئے ہیں۔ کل 1 ستمبر 2021 ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ایک حملہ ہوا جس میں پوری بلڈنگ زمین بوس ہو گئی۔ امریکہ نے اس کو جواز بنا کر افغانستان پہ حملہ کیا اور اس کا الزام شیخ اسامہ بن لادن اور ان کی جماعت پہ لگا دیا۔ اب اس پورے عرصے میں جب 20 سال گزر گئے، 11 ستمبر 2001 سے اب پھر ستمبر 2021 شروع ہونے والا ہے، اس پورے عرصے میں 20 سال میں تمام مسلمان اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جس وقت امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اس وقت پاکستان میں پرویز مشرف برسر اقتدار تھا اور اس کی حکومت تھی بلا شرکت غیرے۔ پاکستان میں ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، تو پرویز مشرف نے پاکستانیوں کو گمراہ کیا اور ڈرایا کہ اگر ہم نے آج امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو امریکہ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، جبکہ ہم ایٹمی طاقت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نمبر 1 فوج انٹیلیجنس رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس وقت مشرف نے یہ بات کی کہ ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ افغانستان ایک تباہ حال ملک تھا۔ جن افغانوں پر امریکہ نے حملہ کیا ان کے پاس کوئی بھی جدید ہتھیار نہیں تھے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایٹم بم نہیں تھا اور جدید اسلحہ نہیں تھا کہ وہ امریکہ کا اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کر سکتے، لیکن ان لوگوں نے وقتی طور پر اپنا اقتدار قربان کیا، حکومت چھوڑ دی اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس پورے 20 عرصے میں وہ لوگ بڑی دلیری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ آخر کار ان نہتے درویشوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ذلت کی خاک چاٹنے پر مجبور کیا، افغانستان سے ان کو بھگا دیا۔ جب امریکہ افغانستان پہ حملہ کر رہا تھا اس وقت پرویز مشرف نے جب یہ بات کی کہ سب سے پہلے پاکستان، کہ ہمیں پاکستان بچانا ہے، ہم کسی اور ملک کے مسلمانوں کی ٹھیکیدار نہیں ہیں، اور عجیب قسم کے جب نعرے گھڑے گئے اور عجیب قسم کی باتیں کہیں گی اور امریکہ کے سامنے وہ بزدل شخص ڈھیر ہو گیا۔ اب اس پورے عرصے میں پھر میڈیا کے لوگ اور بہت سارے لوگ امریکہ کے ہم نوا بن گئے، اس کے حواری بن گئے، اس کی زبان بولنے لگے، مجاہدین کو دہشت گرد کہنے لگے، داڑھی پگڑی کو نشانہ بنانے لگے۔ اس پورے عرصے میں اس کا جائزہ لیں آج سارے لوگ کہ جس وقت وہ لوگ جن کو تانے دیے جا رہے تھے کہ یہ اجڑ ہیں، یہ گموار ہیں، یہ جاہل ہیں اور یہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، انہوں نے اپنی ایمان سے ثابت کیا کہ اصل چیز ایمان ہے، جنگ ایمان سے ہوتی ہے، اسلحے سے نہیں ہوتی۔ آج وہ پرویز مشرف جس نے مجاہدین کو امریکہ کے حوالے کیا، ان کو فروخت کیا، عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا، 20 سال پہلے وہ کہاں تھا؟ اقتدار پہ تھا، قابض تھا۔ آج کہاں ہے؟ ملک سے فرار ہے، بھاگا ہوا ہے اور اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے اور ذلت سے دوچار ہے۔ جن لوگوں کو اس نے اس وقت امریکہ کے حوالے کیا، پاکستان میں سفیر مولا عبدالسلام ضعیف کو گھسیٹ کر، اس کے کپڑے اتار کر، ننگا کر کے اس کو امریکہ کے حوالے کیا، آج وہ لوگ دوبارہ اقتدار پہ اللہ جل شانہ نے ان کو جلوہ افروز کیا۔ اب وہ اقتدار کے ایوانوں میں ہیں اور یہ ذلت کی گھاٹیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ وقتی طور پر
کفار کا ایجنٹ اور ٹراؤٹ ہونے کے لیے، وقتی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ پھر تو دیکھیں اشرف غنی جو چند دن پہلے تک افغانستان کا صدر تھا، آج کہاں ہے؟ ملک سے مفرور بھاگا ہوا۔ بہت سے لوگ افغانستان میں اقتدار پر قابض تھے، کوئی گورنر تھا، کوئی وزراء تھے، کوئی کدھر تھے، آج کچھ بھی نام و نشان نہیں ہے۔ تو وقتی مفادات کے لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنی ایمان اور عقیدے اور نظریے کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جن لوگوں نے کفار کا، یہود و نصارہ کا، امریکہ کا ایجنٹ ہونے کا ثبوت دیا، جب حقیقت سامنے آ گئی اور امریکہ شکست کھا گیا، کچھ کو تو امریکہ یہاں پھینک کے چلا گیا اور کچھ جو ہے اپنے طیاروں میں بھر بھر کے بھاگ کے یہاں سے جا رہے تھے، تو جو وہاں سے یہاں سے وہاں گئے ان کو بھی مختلف جگہوں پر پھینک دیا گیا جانوروں کی طرح، عورتوں مردوں کو ایک ہی جگہ، نہ ان کی کھانے پینے کا خیال رکھا، نہ ان کی واش روم کا خیال، نہ کسی اور چیز کا خیال۔ تو وقتی طور پہ جتنے لوگ بھی کرتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، ان کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ پھر اب اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت افسوسناک رہا ہے۔ اس وقت بھی جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو پرویز مشرف نے پاکستان کی عوام کی مرضی کے خلاف امریکہ کو اڈے دیے، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں ملین مارچ ہوئے، مظاہرے ہوئے، جلسے جلوس ہوئے اس بات کے خلاف۔ اور آج پھر جب امریکہ ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو کے فرار ہو رہا تھا، تو پھر ہم نے آج پھر اپنے سرزمین ان کو پناہ کے لیے دے دی، اور ہمارے موجودہ حکومت نے، عمران خان نے ان کو اسلام آباد کے سارے ہوٹلز ان کے لیے بک کر دیے۔ تو اس وقت بھی ہم نے اپنا قدہ پیش کیا مسلمانوں کے خلاف، اور 20 سال تک وہ جو وہاں پہ خون بہتا رہا اس میں ہم حصے دار ہیں، اور آج پھر ہم نے امریکہ کو پھر قدہ دیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج جن لوگوں کے خلاف ہم نے ساتھ دیا تھا وہ تو عزت سے کھڑے ہیں اور اپنا سر فخر سے بلند کیے ہوئے ہیں، اور ہم کہاں ہیں؟ ہماری معیشت کہاں ہے جو امریکہ کی خاطر ہم نے کیا؟ آج ہماری دنیا میں ہمارا عزت وقار ختم ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ جل شانہ نے اس حقیقت کو واضح کیا، جب مدینہ پہ کفار نے حملہ کیا تھا، اس وقت کفار مکہ نے اسی طرح اتحاد بنا کر جیسے امریکہ نے نیٹو کا اتحاد بنا کے کیا تھا، اور پھر جب وہ 1 مہینے کی لڑائی کے بعد ناکام ہو کر واپس چلے گئے، تو اللہ جل شانہ کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، کہ اللہ جل شانہ نے کفار کو غصے میں بھرا ہوا ان کو واپس کر دیا ناکام۔ لم ینالوا خیرا، وہ کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ امریکہ کیسے بھی یاد بھی ہوا، 20 سال یہ لڑتا رہا اس کی سارے اتحادیوں کو لے کر، آج یہ آیت اس پر فٹ آتی ہے کہ وہ ناکام، خائب اور خاسر ہو کر ذلت اور رسوائی اس کو مقدر ٹھہری، اب وہ واپس ہوا، کوئی خاص خاطر فائدہ وہ حاصل نہیں کر سکا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے لیے جنگ میں خود کافی ہے، خود اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت آ جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ جل شانہ تو بہت طاقتور اور زبردست اور غالب ہے۔ تو یہ آج کے اس پروگرام میں یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں کو وقتی مفاد کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو اللہ جل شانہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، جنگ کے اندر بھی اور امن کے اندر بھی۔ اگر ان کو ہم فالو کریں گے تو ہم عزت پائیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ اور اگر ہم ان حدود کو پامال کریں گے، جیسے کہ اس وقت بھی ہم نے کیا اور آج بھی ہم نے امریکیوں کا ساتھ دیا اور ان کو پناہ دی ہے، تو پھر وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی بھی عزت نہیں پا سکتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔